پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا اتنا خوبصورت، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ہم بعض کا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں رویوں کی وجہ سے نا، جس کی گھر نہیں چلتی، جسے باہر کوئی نہیں پوچھتا، وہ مسجد میں آ کے روب شوب جھاڑ لیتا ہے، پکھے کیوں چل دینے پہ، لائٹاں کیوں بل دیا نے، صفا کیوں نہیں چکیاں۔ بھائی مولوی رکھا ہے کوئی کمی رکھا ہے، حالانکہ اس کی بھی تو اللہ کے ہاں عزت ہے نا۔ یہ ٹھیک ہے انہیں بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، ہم واش روم بھی دھو لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صفے بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن رویہ تو خوبصورت ہونا بھائی۔ آپ مولانا کو کیوں کہہ رہے ہو، خود اٹھا لو، انہیں بھی ساتھ شامل کر لو، لیکن جس کی نہیں چلتی وہ یہ باتیں تو ہیں نا کہ مولوی صاحب تسی جناب اندر پکھا چلایا کلے ہی پے ہو، گالے کرنا لی، بل آندا ہے، بل کنے دینا ہے، یہ ساری باتیں وہ سنتے ہیں۔ اور یہ محراب و ممبر کے ورثاء جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، دل بھی بڑا ہوتا ہے یقین جانو، اور درگزر کا پہلو بھی غالب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں بات نہیں کرنا آتی، اور یہ ہمارے کوئی 14-15 ہزار کے بھوکے نہیں ہوتے، یہ ہمیں غلطی لگی ہے یار۔ یہ 10 سال دین پڑھتے ہیں اور دین اپنے اوپر جو نا وہ پہلے اسے لگاتے ہیں، اور پھر جو نا وہ رویے، اگر یہ درگزر کرتے تو یہ 15,000 کے لیے نہیں کرتے، انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، درگزر کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان ہے نا تو وہ آ ہی جاتی ہے دل میں بات، یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے، کم ہی کرنا اتنے نہیں تو کدھر اور سے۔ لیکن یہ فرمان حضور کا روشنی دیتا ہے کہ نتائج بعض اوقات آنے والی نسلوں پہ چھوڑنے پڑتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ یار سندھ کے اندر ایک نہید نامی بیٹی تھی، اس کے سر سے راجہ دہر کے جو ہے وہ گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش گزرا ہے۔ اس سماج کا بدماش آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے بہن اتنی دیر تک چین سے سوؤں گا نہیں جتنی دیر تک تجھے انصاف نہیں دیتا، میں حاضر ہوں۔ اس نے اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال تھی، اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا، اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھتا ہے، اور 4 سال یہاں گزار کے گیا۔ مکران سے ملتان تک سفر کرتا ہے، کردار، اپنے اخلاق، اپنی گفتار سے 1,00,000 انسانوں کو محمد کا غلام بنا کے چلا جاتا ہے۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے، اور وہ کون تھا؟ اس کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ ابھی آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے، دادا نہیں، عام الحسن، مکے کے تلخ رویے، شیب ابی طالب میں محصور، طائف کے پتھر۔ اتنے دکھوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے ہیں، کبھی ابراہیم کی گال کو تھپکاتے تو کبھی امام حسین کی گال کو تھپکاتے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل ہے بھائی، ایک طرف نور نظر اور ایک طرف فاطمہ کا بیٹا، ایک طرف اپنا بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا، لیکن میرے نبی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر کریم آقا حسین ابن علی سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسین پشت پہ آتے تو میرے رسول تسبیحات بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی حسین ابن علی کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ کبھی فرماتے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، اور جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار فرما۔ کبھی فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کبھی فرماتے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ بڑا پیار دیا حسین ابن علی کو۔ اللہ نے فرشتے کو پھر بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوا میں ذبح کر دیا جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا، اور وہ مٹی
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ امام حسین سے میرے لیے بیعت لو، اور امام حسین اس کی کرتوتوں سے واقف تھے، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، قاتل تھا۔ آپ تو جانتے تھے یزید کے کیسے معاملات ہیں۔ ایک دفعہ یہ مکہ میں تھا تو امام حسین پاس سے گزرے تو اس نے شراب کا جام بڑھایا اور کہتے ہیں حسین شراب پی لو، اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے لیے خرابی کہی ہے، شرابیوں کے لیے نہیں کہی۔ تو آپ الیاذ باللہ کہتے آگے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ برسنے شروع ہو جائے۔ پھر ہم نے اس سے خروج حاصل کر لیا۔ اس نے 700 صحابہ کو شہید کروایا، اس شخص نے 10,000 تابعین کو قتل کروایا، 300 نوجوان بیٹیوں کی آبرو ریزی کروائی گئی، مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے بندھوائے رکھے اور منبر رسول کی بھی برہمتی کی گئی۔ اس نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کروائی، غلاف کعبہ جلا۔ کوئی بات نہیں، دیہاتی وہ والا چلتا ہے یہ۔ تو اس کے اور بھی بہت سارے ایسی بان، اس نے وہ مطاف پتھروں سے بھرا، اور وہ جو دمبا جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں، اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ تھے، وہ بھی جل گئے۔ امام حسین اس کی کرتوتوں سے واقف تھے۔ ولید نے رات کی تاریکی میں امام حسین کو بلایا تو آپ نے دوستوں سے مشورہ چاہا کہ کیا کیا جائے۔ دوستوں نے کہا کہ آپ نے بلکہ فرمایا بات خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں تو وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہے۔ تو مشورہ یہ طے پایا کہ چند دوست ساتھ لے جائیں، حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلانگ کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین گئے، ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب ولی عہد اس کا بیٹا یزید ہے، اس نے بیعت کے لیے کہا ہے۔ امام حسین فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب واپس آنے لگے تو مروان نائب تھا، وہ پاس کھڑا تھا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پہ قابو پانا مشکل ہوگا، ابھی فیصلہ کرو، بیعت لو یا سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیج دو۔ امام حسین نے اس کی یہ بات سن لی۔ ایسا نہیں ہوا کہ جلدی جلدی سے آپ باہر آ گئے ہوں، بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹے۔ فرمایا ولید کیا کہا؟ کہا حضور ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ فرمایا جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا حوالہ تھا، فخر کتنا بڑا ہے۔ فرمایا جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں حیدر کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے اترتے رہے۔ فرمایا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ جرت نہیں ہوئی کسی کی آگے بڑھنے کی۔ آپ گھر آئے اور حضرت زینب سے کہا بہن اس وقت حالات ہمارے بس میں نہیں، یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور ہم نے اس کی بیعت کرنی نہیں، اور وہ یہاں رد عمل کے طور پر لڑائی چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ مشورہ یہ طے پایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ تو امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ شعبان المعظم میں قافلہ مدینہ سے نکلا اور 4 ماہ کچھ دن مکہ میں ٹھہرا، نانا مصطفیٰ کے قدموں میں جا کھڑے ہوئے، رخصت چاہی، جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں جا کے اشک بار آنکھوں سے سلام کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ یقیناً جب حسین مدینے سے چلے ہوں گے تو مدینے کے ذرے بھی رو پڑے ہوں گے، جس نے 56 سال مدینے میں گزارے۔ اللہ اکبر، مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے۔ اچھا جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے خط لکھے کہ ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور بعض خط بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کو شکایت کریں گے آپ کی کہ ہم بے ایمان تھے اور آپ کے نبی کا نواسا ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجا۔ جب آپ کوفہ میں آئے تو 17,000 کوفی
پہلے دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور 4-5 روز میں 40,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ اصل وہاں کے حالات ایسے تھے کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تو آپ نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہے، آپ آئیے اور ان کی سرپرستی فرمائیے۔ کوفہ سے خط مکہ چلا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو سست آدمی ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں کوفی جو ہے اس 40,000 لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اگر یہ کام چند دن چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے فتنے کو دبائے۔ اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا اور وہ رات کی تاریکی میں آیا حجازی لباس پہن کے، سر پہ کپڑا ڈال لیا۔ لوگ سمجھے کہ شاید کہ امام کی سواری آ گئی ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا، اور آپ بھی سمجھے شاید کہ یہ امام کی سواری ہے۔ محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھ کے کہا کہ میرا مشورہ کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا۔ اچھا، نعمان بن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول کر دیا گیا اور پھر اس نے ایک خطاب کیا کہ لوگوں تم مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ ابن جو وہ آل رسول کے بڑے پرانے دشمن ہیں۔ اس نے ایک دھمکی دی تو پھر وہی ہوا الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے، ان کی بے وفائیاں پہلے سے بڑی مشہور تھی۔ حضرت علی کو ان لوگوں نے شہید کیا مسجد میں، جو سلوک ان کے ساتھ کیے یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ راوی کہتا ہے مسلم بن عقیل مسجد میں مصلی پہ کھڑے تھے، ہزاروں کوفی پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک کوفی بھی باقی نہیں تھا اور آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہاں کے حالات اب بدل چکے ہیں اور ادھر 2 ذوالحج 7 ذوالحج یا 8 ذوالحج تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ آنے لگے تو صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ یہاں ٹھہرے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ خطاب کیجئے گا، ہم یزید کی اینٹ سن بجا دیں گے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا، میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، میں وہ وفا کرنے جا۔ امام حسین نے آنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں خطاب کریں، ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے۔ تو آپ نے وہ ساری بات جو میں نے ابھی عرض کی ان سے کہی، تو ساتھ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بہت سارے خط ایسے بھیجے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت لگائیں گے۔ امام حسین خوف الہی رکھتے تھے، اللہ کا ڈر رکھتے تھے کہ میں قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کروں گا اگر انہوں نے شکایت لگائی۔ یہ ڈر تو ہمیں بھی ہونا چاہیے نا۔